کی. اب دوسری بات پہ میں آ جاتا ہوں کہ بانی متحدہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ بڑا اہم ہے. میں چاہتا ہوں اسی خبر سے منسلک کر کے اس کو سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے یہ کہا, اب آپ دیکھیے کہ اب لگے گا آپ کو یہ کہ یار یہ مہینہ بھی وہ نہیں ہے جس میں 2 لخت ہوا تھا پاکستان, یہ اچانک ٹویٹ کیسے آ گیا. اس خبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب وہ ٹویٹ پہ آ جائیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں 1971 میں بنگالی مسلمانوں پر جو آپریشن کیا گیا اور پاکستان ٹوٹنے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا, نئی نسل کو سقوط ڈھاکہ کے اصل اسباب بتانے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہ صرف شائع کی جائے بلکہ اسے سیکنڈری اسکولوں کے نصاب میں بھی شامل کیا جائے. یہ بانی متحدہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو ڈھاکہ فال ہوا تھا, مشرقی پاکستان جو تھا وہ ہم سے الگ ہوا اور ٹوٹ گیا پاکستان, تو اس کا اوپر ایک کمیشن بنا تھا جسے حمود الرحمان کمیشن کہا جاتا ہے, جس کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں جی اس کے اسباب بتانے کے لیے حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے نہ صرف شائع کر دی جائے بلکہ سیکنڈری اسکولوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا جائے تاکہ بچے پڑھیں اور انہیں پتہ چلے کہ کیا اسباب تھے بنگلہ دیش بننے کے, پاکستان مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ بنگالی قوم جنہوں کی بڑی قربانیاں تھیں اس وطن کو بنانے کے لیے, پاکستان بنانے کے لیے, اور شاید میں تو یہ کہوں گا ہم سے شاید زیادہ قربانیاں ہوں. مسلم لیگ وہاں بنی, شیر بنگال مولوی فضل الحق, سہروردی, کتنے نام لوں جن کا تعلق تھا وہاں سے. مسلم لیگ بلکہ ڈھاکہ میں آپ جانتے ہیں 1906 میں جب قیام عمل میں آیا تو بنگالیوں بھائیوں کی بڑی قربانیاں تھیں. لیکن پھر ہوا کیا, یہ اصل میں یہ جو ٹویٹ کیا ہے بانی متحدہ نے, اس کو سمجھیے, اس کی ٹائمنگ سمجھیے اور اس کا مطلب سمجھیے. عمران کی خبر سن لی آپ نے, انہوں نے براہ راست سپہ سالار کو نشانہ بنایا. فواد چودھری صاحب دعوت دے رہے ہیں, چوکیدار کہہ رہے ہیں, ایک طرف NIC جلائی جا رہے ہیں, پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں, جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک نعرہ جس پر معافی مانگ لی, آج تک معافی نہیں دی گئی. ان کی تقریر, تحریر, تصویر پر پابندی ہے. اب یہ جو کمیشن کی رپورٹ کا جو مطالبہ ہے نا, یہ کیوں کر رہے ہیں وہ مطالبہ, وہ کیوں کہہ رہے ہیں شائع کی جائے اور پتہ چلے کہ اسباب کیا تھے پاکستان ٹوٹنے کے. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب کسی بھی قوم کو, کس لوگوں کو آپ دیوار سے مسلسل نہ لگائیں. مسلسل دیوار سے لگانے سے احساس محرومی پیدا ہوگا, اور جب احساس محرومی پیدا ہوگا تو جو لوگ دیوار سے لگے ہوتے ہیں پھر وہ تنگ آمد, بجم آمد, خدا نہ خواستہ کچھ ذہن سے اس طرح الٹی کوئی بات نہ سوچ لیں, کسی فیصلے پر نہ وہ چلے جائیں. تو لہٰذا سب پاکستانی ہیں, سب برابر ہیں, سب کو ایک نظر سے دیکھیے, اور جس طرح دوسروں کی خطائیں, غلطیاں, کوتاہیاں آپ درگزر کرتے آ رہے ہیں, آنکھیں بند کرتے آ رہے ہیں یا جان بوجھ کے صرف نظر کرتے آ رہے ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوئی ہیں, دوسروں سے بھی ہوئی ہیں. نواز شریف کی بیٹی کیا کچھ نہیں کہتی رہی, زرداری صاحب اینٹ سینٹ بجانے کے بیان کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کھل کے کیا کچھ نہیں کہا, بلکہ ان کے تو غفور حیدر صاحب نے کہا تھا GHQ کے سامنے ہم احتجاج کریں گے جا کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, کیا کچھ نہیں کہا. مقصد یہ ہے کہ ان سب نے بہت تنقید کی ہے, ریاست کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کی ہے. حالانکہ فوج, ہم سب جانتے ہیں اس ملک کی اگر کوئی محافظ اس ملک کا ہے تو فوج ہے, فوج کی وجہ سے وطن قائم ہے نا. تو اس پر جو تنقید کرتے ہیں تو انہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی تھا, کوئی بات نہیں, سمجھا کر معاف کر دیتے ہیں, آئیے جناب دوبارہ قومی دھارے میں شامل کر لیں ان سب کو, تو یہی ان کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے. اور یہ ہم نے غلطی کی تھی, اس کو مانیں آپ 71 میں, کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا. معاملہ مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا, بات ہو سکتی تھی, بیٹھ سکتی تھی. جو ڈھاکہ جائے گا ٹانگیں توڑ دیں, کس نے کہا تھا, ادھر تم ادھر ہم, کس نے کہا تھا. سب جانتے ہیں یہ غلطیاں ہیں, ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ اگر آپ شائع کرتے ہیں اور سیکنڈری اسکول کے نصابوں میں شامل کرتے ہیں, بچوں کو پتہ ہوگا کہ کیا ہم سے, ہمارے بڑوں سے غلطی کوتاہیاں ہوئی تھیں, اس کو نہ دہرائیں اب ہم. تو یہ ٹویٹ کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے, کیونکہ دیکھیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ایک ساتھ سلوک ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اور ان کے حواری اور ان کے پارٹی کے کارکنان, ووٹر سپورٹر جس طرح پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی مذمت کرتے ہیں ہم سب, بلکہ میں تو آئین و قانون کے مطابق کہتا ہوں جی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر نہیں کی اگر معاف کر رہے ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے. ان کو دوبارہ قومی دھارے میں شامل کریں, ان کو کہیں جی آپ سے غلطی ہوئی, معافی مانگیں اور وطن کے لیے کام کریں. اس طرح اور کسی سے بھی غلطی ہوئی ہے اور معافی مانگ رہے ہیں وہ, تو ان کو بھی معاف کر کے کہیں جی آپ بھی آئیے اور اس وطن کو آگے بڑھانے میں, اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, تاکہ یہ ایک بڑی کمیونٹی ہے, بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سننا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے, جو کام کرنا چاہتی ہے.